نظامی صاحب، میں اور آپ زندگی کو دیکھتے ہیں، بڑی خوبصورت، بڑی سٹیبل چل رہی ہوتی ہے، اور پھر یکا یک کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں ہم. تو یہ کیوں ہے؟ بزنس چل رہا ہے، بڑا شاندار چل رہا ہے، اور ایک دم ایسا کرائسس آتا ہے کہ بندہ ڈیفالٹر ہو کے بیٹھ جاتا ہے. صحت ہے، تندرستی ہے، بہت اچھے معاملہ چل رہے ہیں، اور پھر ایک بیماری ایسی آتی ہے کہ وہ جانے کا نام نہیں لیتی. غربت، 10 بندے کمانے والے ہیں ایک گھر میں اور غربت جاتی نہیں ہے. مسائل ہیں گھریلو، ختم ہی ہونے کا نام نہیں لیتے. کیسے ہوں گے؟ وظیفہ اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کہ رکاوٹیں دور ہو جائیں، بندش کھل جائے، مسائل دور ہو جائیں اور بندہ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے. تو یہ اس کے لیے ایک دعا ہے خوبصورت سی. حل کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. انسانوں، تمہاری زندگی میں جو مصیبت بھی آ رہی ہے، جو مشکل، جو پریشانی آ رہی ہے، یہ تمہارے اپنے کیے کی سزا ہوتی ہے، اپنے اعمال کی سزا ہوتی ہے، برے اعمال کی. اور وہ اللہ ارحم الراحمین بے شمار اپنی رحمت سے معافی کرتا رہتا ہے. پھر بھی پکڑ آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں، کہیں ہماری بد اختیاتی، کہیں ہماری کوتاہی، اور کہیں ہمارے گناہ ہمارے لیے نحوست بن جاتے ہیں. اب ان گناہوں کو کیسے دور کرنا ہے؟ رکاوٹ اس کو دور کریں گے، اللہ کی رحمتیں آئیں گی. اللہ رب العزت بشارت دیتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈر جائے، گناہ چھوڑ دے، اللہ اس کے لیے بند دروازے کھول دیتا ہے. ماشاءاللہ، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں خود بخود. اللہ کی رحمت لینی ہے تو اللہ کے قریب آ جائیں. تو یہ جو گناہ ہیں ہمارے، یہ بیسک وجہ ہے ہماری زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں اور مشکلات آنے کی. اب ان کو دور کب کریں؟ کون سا وقت ہو، کون سا موقع ہو؟ آپ تو آج عام پارٹی کی بات کر رہے تھے، تو کیا ایسے خوشی کے موقع پر کہ بندہ آم کھاتے کھاتے کوئی ایسا سین ہو سکتا ہے کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی بھی لے لے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ آپ اپنی پارٹی کو بھی انجوائے کریں اور اللہ سے رابطہ بھی کر لیں، تعلق بھی جوڑ لیں، گناہوں کی معافی بھی لے لیں، تاکہ زندگی سموتھ چلتی رہے، محبت بری چلتی رہے. تو کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کھانا کھائے، ابھی آم کھائیں گے، پیزا کھائیں گے، برگر کھائے، کھانا کھائے، کوئی چیز بھی کھانے والی کھاتا ہے، تو اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. وہ مالک کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے جب کوئی بندہ اس کا دیا ہوا رزق ایک لقمہ کھائے اور کہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. ماشاءاللہ. مشروب پیے جی، اور وہ حلق سے بآسانی نیچے چلا جائے، جسم کو فائدہ دے اور اضافی خارج ہو جائے، تو کہے الحمدللہ، اللہ یہ بھی تیرا شکر ہے. تو جب بندہ شکر کرتا ہے تو وہ مالک بڑا خوش ہوتا ہے. تو کوئی بھی کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں. جو شخص یہ دعا پڑھ لے، اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے کہ اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. جب گناہ معاف ہو گئے تو اس کا مطلب بندشیں کھل گئیں، بند دروازے کھل گئے، تکلیفیں دور ہوں گی، مشکلات ختم ہوں گی. دعا کیا ہے؟ بڑی آسان سی، مختصر سی. فرمایا کھانا کھانے کے بعد یہ کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. معنی کیا ہے کہ اللہ سب شکر تیرا ہے، اللہ سب تعریفیں تیری ہیں، مالک یہ تیرا فضل و کرم ہے، میں کچھ نہیں ہوں. یہ جو میں آم کھا رہا ہوں یہ تیرے دیے ہوئے رزق سے کھا رہا ہوں. اللہ یہ جو کھانا کھایا ہے، یہ جو مشروب نوش کیا، اللہ یہ سب تیری توفیق سے ہے، تیرے فضل و کرم سے، میرا کوئی کمال نہیں. بندہ کہ میں کما کے لایا ہوں، یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تو جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ اللہ تیرے فضل و کرم سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ جو کھایا ہے وہ بھی تیرا فضل و کرم، جو تو پیا ہے وہ بھی تیرے فضل و کرم سے ہوا ہے، تو تیرا اللہ شکر ہے، اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں. جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. سبحان تو یہ موقع کتنی بار آتا ہے دن میں؟ جب 3 بھی ٹائم تو ہے نا. ہاں جی. 3 ٹائم کے علاوہ بھی جب بھی کوئی چیز کھائیں، کوئی پئیں تو شکر ادا کریں، تو اللہ سے گناہوں کی معافی بھی لیں اور اس کی رحمتیں بھی وصول کریں. یعنی بڑی صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو کھانے کے بعد ضروری نہیں کہ کچھ کھانا ہو، یا کوئی بھی چیز آپ کھائیں، کوئی بھی نعمت ہو، جیسے آپ فرما رہے ہیں. جی جی، کچھ بھی کھائیں، آئس کریم کھا رہے ہیں، چاکلیٹ کھا رہے ہیں، برگر منگوایا ٹیسٹ کرنے کے لیے، کچھ بھی کھائیں تو یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ.
بندہ اپنے آپ کو بالکل مائنس کر دیتا ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں. یہ جو میں ہے نا یہ رکاوٹ بنتی ہے. تو میں ختم کر دیں اور کہیں بس تو ہی ہے, تیرا ہی فضل ہے, تیرا ہی کرم ہے, اللہ میں تیرا شکر گزار, اللہ میں تیرے فقیر. تو جب بندہ اپنے آپ کو اس کا فقیر اور محتاج بناتا ہے تو پھر اللہ اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے. بے شک یہ میں ہی ختم کرنا سب سے بڑی بات ہے. میں ہی ختم کر دیں بالکل تو باقی پھر بادشاہی رہ جاتی ہے.